الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریف و عظمت و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رہنما بنا کر، ہادی بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہم تمام کو اس مبارک مہینے میں، اس مبارک سال، اس مبارک گھڑی میں جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین۔ محترم بھائیوں، معزز حاضرین، اسلامی نوجوانوں، اسلامی پردہ نشین خواتین، جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم اسلام کے ایک نئے سال میں داخل ہو گئے۔ یہ محرم کا مہینہ اور پہلا دن ہے، جہاں محرم کا مہینہ 4 معزز حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فضیلت بڑی، اس کی عظیمت، اس کی عظمت اور فضیلتیں بہت بڑی ہیں۔ جس طرح اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہو، اس مہینے کے اعمال ہو، یہ تمام چیزیں ہم تمام کو جانتے ہیں، ہم تمام ان چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن موضوع تو آج یہ ہے کہ جہاں ہم اس مہینے کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، اس مہینے کی عظمت تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس مہینے میں جہاں بدعات، غلط رسومات ہوتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں ہم ایک خاص طبقے کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں لیکن ان لوگوں کی فضیلتوں کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خاص طبقے کے تعلق سے آج کے آئے دن ایسے طعن و تشنیع، ان لوگوں کے تعلق سے گالی دینا، ان پر اعتراض کرنا، یہ بڑھ گیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آج کے ہمارے دنیا کے حالات میں ان کے خلاف کئی چیزیں بولی جاتی ہیں۔ اور وہ طبقہ ہم تمام کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، خاص صحابہ کرام ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا یہ طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے، ان کی فضیلتیں اگر میں بیان کرتا چلوں تو اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں کے تعلق سے کئی ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سامنے کیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے تعلق سے اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ دی ہے کہ وہ طبقہ جنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کے کچھ خاص لوگ جنتی ہیں اور کوئی ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے عموماً تمام صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ اور یہ سرٹیفکیٹ ایسا نہیں جیسا یہ دنیا والے دیتے ہیں، جیسا یہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے لوگ دیتے ہیں، جو خون، قتل و غارت گری کر دیتے، لیکن اسی شخص کو پیس میکر، اسی شخص کو امن پھیلانے والا دنیا میں ایسے جھوٹے سرٹیفکیٹ نہیں، بلکہ یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی جانب سے ہے کہ یہ طبقہ ضرور بضرور جنتی طبقہ ہے۔ کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کہنا چاہوں تو اللہ اکبر، ہم اور آپ کی کیا مجال ہے کہ اللہ خود سکھاتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ہم کیسے پیش کریں، صحابہ کے لیے ہم کیا کریں، ان کا حقوق کیا ہے، اللہ خود قرآن مجید میں ہمیں سمجھاتا ہے۔ جہاں اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی مہاجر صحابہ، انصار صحابہ کے بارے میں اجمالی طور پر سمجھانے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت نازل کرتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا۔ وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آتے ہیں، جو صحابہ کے زمانے کے بعد کے زمانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ کیسی دعا؟ اللہ تعالیٰ سکھلاتا ہے صحابہ کے لیے دعا، یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ان لوگوں کی مغفرت فرما جو ہم سے آگے چلے گئے، وہ بھائی جو ہم سے ایمان میں سبقت لے کر چلے گئے۔ ایسے صحابہ کے تعلق سے دعا کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ یہ صحابہ کے طبقے کے تعلق سے، یہ صحابہ کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، کوئی شکایت، کوئی اعتراض کے بغیر ہمارے دلوں کو ان کے لیے صاف بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی
یہ صحابہ کے بارے میں بیان کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ بذات خود یا صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے. یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسا گروہ ہے، ایسا طبقہ ہے جن کے لیے آپ کے دلوں میں کبھی بغض و عداوت نہیں رہنی چاہیے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے ان سے ہماری بھی بغض ہونی چاہیے، ہماری بھی نفرت ہونی چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم سلف الصالحین کو دیکھیں تو امام مالک رحمہ اللہ جو بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں كنا نعلم الحب ابی بکر وعمر كما يعلمنا القرآن. ہمارے سلف کرام امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے استاد، ہمارے سلف ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، ہمارے اس دور میں، ہمارے زمانے میں تعلیم دی جاتی تھی حب ابی بکر و عمر، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں کیسے محبت کرے، کیسے ان کے تعلق سے ہمارے دل کو صاف رکھیں، ان کی محبت، ان کے تعلق سے سیکھنا، اور یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہمیں سکھلاتے تھے. کیسے؟ کما یعلمنا القرآن، جیسا ہمیں قرآن سکھلاتے تھے، جیسے ہمیں حدیث پڑھاتے تھے ہمارے استاد، اسی طرح صحابہ کے تعلق سے بھی ہمیں پڑھاتے کہ صحابہ کون سی ہستی ہے، یہ صحابہ کون سے طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ان کے تعلق سے کئی مرتبہ ذکر کر دیا. اسی تفسیر میں، اسی قرآن کے اس آیت کے تفسیر میں ایک واقعہ ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی بن حسین رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک سوال کیا گیا. وہ دور بھی ایسا تھا کہ فتنوں سے بھرا دور، جہاں صحابہ کے تعلق سے بدگمانی، دیگر صحابہ کے تعلق سے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دوسری چیزیں بولنا یہ بہت بڑھ گئی تھی. اس دور میں سوال کیا گیا اس کے پاس علی بن حسین جو اہل بیت سے تھے، جو شیعہ جو مانتے تھے ان لوگوں میں سے ہی تھے، علی بن حسین کے تعلق ان کے پاس سوال کیا گیا کیا عثمان رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سوال کیا گیا، ان کے تعلق سے آپ بتائیے. تو وہ حکمتانہ انداز سے یہ جواب دیتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سورے میں، اس صورت میں اور یہ ان آیتوں میں صرف 3 طبقوں کا ذکر کیا، صرف 3 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کے آیت میں آتے ہیں. وہ کون لوگ؟ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی مہاجر صحابہ کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے انصار صحابہ کے بارے میں بتا دیا، یہ 2 طبقہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں کیا سکھلایا کہ ہم ان پر ایمان رکھیں، ان کے تعلق سے دعا کریں، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کو صاف رکھ لیں. یہ تیسرا طبقہ ہے. تو دیکھیے جو سوال کرنے والوں کے پاس علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ 3 طبقے میں سے کسی اور دوسرے اسپیشل طبقے میں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو ایک ہم انصار نہیں بن سکتے، وہ تو انتقال کر گئے. ہم مہاجر نہیں بن سکتے، یہ 2 صحابہ کی کیٹیگری تو چلے گئی، لیکن اگر ہم اس آیت کے مصداق بننا ہے تو ہم چاہیے کہ صحابہ کے تعلق سے دل میں تمام چیزوں کو دور کر کے صاف کر دیں. تو چاہیے کہ یہ حکمتانے سوال کے جواب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے اف تک کہنا بھی ہمارے پاس پہنچا نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کا کسوٹی، ہمارا ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے. اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو، اگر ہم ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو کس طرح بنے، کسے فالو کریں، کسے ہم رول ماڈل سمجھیں. یہ کوئی دوسرے کی تعلیم نہیں بلکہ اللہ بذات خود کہتا ہے قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں، اے ایمان والو، جان لو اگر تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں ایمان رہنا چاہیے، اگر تم کسی کو دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ طبقے کو آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بِمِثْلِ آمَنْتُم کسے دیکھنا چاہیے؟ وہ دور میں رہنے والے صحابہ کو اللہ تعالیٰ مثال بناتا ہے، معیار بناتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے تمام مسلمان ان صحابہ کو دیکھیں، اس صحابہ کے طبقے کو دیکھیے. اگر ان کے ایمان کے مصداق آپ کا ایمان ہو گیا، ان کے ایمان کے مصداق یہ جو راہ میں چلے اس راہ میں چل کر اگر آپ دین میں عمل کر رہے ہیں تو دیکھیے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم لوگوں نے ہدایت پالی، تم لوگوں نے ہدایت پالی. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین میں عمل کرنا ہے، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے اور تم اللہ کے بندے کہلانا ہو تو دیکھو کن لوگوں کو فالو کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے والسابقون الاولون،
وہ لوگ جو سبقت کر گئے، من المہاجرین والانصار، جو انصار مہاجر صحابہ جو ہم سے آگے چلے گئے، ان لوگوں کو دیکھیے، ان کے ایمان کو اپنے ایمان کی طرح بنائیے، ان کے راہ کو، یہ جو راہ میں چلے ان کو اپنا رول ماڈل بنائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کن لوگوں سے اللہ راضی ہوتا، والذین اتبعوہم بإحسان، ان لوگوں کے تعلق سے حسن گمان رکھتے ہوئے ان کو یوں ہی جیسا ہم نے دیکھا اسی طرح فالو کیے، جو اتباع کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر ان لوگوں پر اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ بذات خود کہتا ہے ان کے طریقے کو، ان کے طور کو، ان کی زندگی کو فالو کرنا، ان کی زندگی کی پیروی کرنا، جب جا کے میں تمہارے سے راضی ہوں گا۔ اگر اللہ کی رضامندی چاہیے تو صحابہ کے ایمان کو فالو کریں۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ کیوں کہلائے گئے، یہ صحابہ کا ایمان کیوں اتنا مضبوط ہوا، اور اللہ آخر کیوں اتنے آیتوں میں، اتنے صورتوں میں ان صحابہ کے بارے میں ذکر کیا، یہ ایک آیت کافی ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ وہ کیا آیت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول محمد ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ دیتے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر بہت سخت گزرتے ہیں، کفار پر بہت سخت گزرتے ہیں، اور کفار پر اتنا سخت گزرتے ہیں کہ کفار کبھی پسند نہیں کرتے، لیکن ان کا رحم دلی دیکھیے، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دلی کے ساتھ رہتے۔ وہ صحابہ کے دور میں، صحابہ کے آپس میں ان کی رحم دلی کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ اس کے تفسیر میں اگر دیکھیں تو ایک ایک آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے ایک ایک لفظ کی تفسیر میں اگر میں ایک واقعہ بولتا چلوں تو اللہ اکبر ہم سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ دیے۔ کیسے ساتھ دیے؟ اگر ہم اور آپ اس جگہ رہتے تو سوچئے کہ ہم اور آپ کے زبان سے لفظ نکلتے۔ جنگ میدان کا بدر ہے، جنگ بدر کا میدان ہے، وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے بار بار سوال کرتے ہیں کیا ہم اس جنگ کو لڑیں گے یا نہیں، کیا اس جنگ کو لڑیں گے یا نہیں۔ سوچتے ہیں رسول اللہ، ہاں تعداد کم ہے، ہتھیار کم ہے، سب کم ہے، لیکن ایمان اعلیٰ ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال ان کے لیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انصاری صحابی، کہ رسول اللہ آپ بلا شبہ، بلا شک، کچھ بھی جھجکے بغیر آپ جنگ کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، الفاظ پر غور کیجئے، سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہاں نہیں بلکہ اگر آپ سمندر میں بھی اگر گھوڑوں کو دوڑانا کا حکم دے دو، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں بھی دوڑا دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے آپ پر۔ اللہ اکبر، ایسے ساتھ دیے آپ اللہ کے رسول کے صحابہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہوتے ہیں۔ کیسا کفار پر سخت ہوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ واقعہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جنگ بدر میں اسلام قبول نہیں کیے اور وہ کفار کے پاس تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں اسلام کے پرچم کو لیتے ہوئے جنگ لڑ رہے تھے، اور وہ بیٹے ان کے ایمان لانے کے بعد یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ابا جان، آپ جنگ بدر میں میرے تلوار کے نیچے بہت مرتبہ آئے، گویا میری تلوار آپ کے گردن کے پاس بہت مرتبہ آ گئی، لیکن میرے دل میں بس یہ فکر تھا، یہ سوچ تھی کہ آپ میرے ابا ہیں، آپ میرے ابو جان ہیں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد جواب دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اتنا سخت اور اتنا ایمان کے ساتھ یہ جواب کہ پھلٹا کر یہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تو جان، اگر یہ چیز، اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہوتا، جنگ بدر میں میرے تلوار کے تلے تیرا گردن آ جاتی، لیکن میں ایک پل، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا تیری گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے آیا، نہ وہاں کوئی میرا بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ مال ہے، نہ متاع ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے اور یہ ان کا ایمان تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تھی ان کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتا ہے رحماء بینہم، اور یہ آپس میں اتنے رحم دل ہیں
کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا حکم آ جان دے، وہ لوگ تمام حکم کو عمل کرتے ہوئے چلے جاتے۔ مدینے کے بعد، ہجرت کے بعد، رسول اللہ مدینے آنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارگی کرتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ مہاجر سے اور انصار سے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو بھائی چارگی کا یہ عمل کراتے ہوئے یہ دونوں کو بھائی بنا دی۔ تو دیکھیے کہ اتنا رحم دل جو شخص جن کو میں جانتا نہیں ہوں، سعد رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو جانتے نہیں، وہ نئے ہیں، وہ مہاجر ہیں، اس مدینے میں وہ نئے ہیں، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی فرمان تھی وہاں کہ آپ یہ دونوں بھائی ہیں، تو ان کا سلوک ایسا تھا کہ ان کے بزنس کا تمام چیزوں میں آدھا کیے اور کہے کہ مجھے 2 گھر ہے، آپ 1 گھر لے لو، میرا بزنس کا مال اتنا ہے، آپ آدھا اٹھا لیجئے، حتیٰ کہ وہ یہ تک کہہ دیے کہ میرے 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق کر دیتا ہوں اور پھر اس عورت سے تم شادی کر لو۔ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ صحابہ کا ایمان ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بار بار یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور یہ کہہ کر ہمیں ہمارے دلوں میں یہ بات اتار لینے کی حکم دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تمام صحابہ جنتی ہیں، ان کے خلاف بولنے کی کسی کی کوئی مجال ہو، کوئی کسی کے کوئی بول نہیں سکتا، نہ وہ صحابی چھوٹے ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ مرتبے میں کسی آپس میں کم ہو اوپر ہو، لیکن ہم سے ہر اعتبار سے وہ بڑے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایک ایمان والا بندہ کیسا رہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہو تو وہ انصاری صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو بھی لوگ انصاری صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے تانا تشنی کرتے ہیں، ان کے تعلق ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، وہ منافق ہے، وہ کبھی اسلام کے دائرے میں آنے سے تشریح کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو یہ انصار مراد ہے، لیکن انصار سے کہیں زیادہ مرتبہ مہاجر صحابہ کا تھا، تو گویا یہ حدیث اس سے پہلے مہاجر صحابہ پر بھی فٹ ہوتی ہے کہ تمام صحابہ پر کوئی ایمان رکھے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں، صحابہ کے تعلق سے بہت نازکی کا پہلو اختیار کرتے، کوئی کسی کو کہنے کی کوئی مجال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ صحابہ خود اور ایک صحابہ سے کبھی لڑنے کے لیے کبھی کچھ کہہ دیے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کچھ کہہ دیں۔ صحابہ کا آپس کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے خلاف بولنے والے؟ یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ واقعہ آتا ہے، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر اپنی غلطی کا اعتراض کرتے ہوئے بار بار معافی مانگتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایسا تھا اس سچویشن، وہ انکار کر دیے معاف کرنے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے بھائی عمر نے مجھے معافی کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، اور معلوم ہوا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ چل گیا، تو فوراً بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا۔ تو اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہوا اور کہنے لگے، حل تارکون صاحبی، کیا تم میرے صحابہ کو میرے وجہ سے معاف نہیں کرو گے؟ کہ اس وقت فوراً عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی کو دوسرے صحابی پر اعتراض کرنے کا مجال نہیں تھا، یہ چانس نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کچھ غلطی دیکھتے، کہیں بھی کچھ چھوٹی سی چوک دیکھتے، تمام چیزوں کو اصلاح کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے تھوڑا سخت کلامی کر جاتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت تکلیف ہوتی ہے، اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلاتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اور کہتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، گالی نہ دو، میرے صحابہ کو تانا تشنی نہ لگاؤ،
میرے صحابہ کے خلاف کچھ برا بلا نہ کہو. کیوں معلوم؟ کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں یہ حدیث فرماتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیف. اللہ اکبر. صحابہ کا درجہ اتنا بلند تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جس میں میری جان ہے اس ہاتھ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تم سے پہلے ایمان لانے والوں کے مقابلے میں احد پہاڑ کے اتنا سونا بھی خرچ کر دو. اللہ کے رسول کہتے ہیں احد پہاڑ کے اتنا مقدار سونا خرچ کر دو، صدقہ کر دو، لیکن میرے صحابہ اپنے دور میں ایک مد کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ایک مد کا مقدار کیا ہے بھائی؟ صرف 500 گرام، آدھا کلو یا پاؤ کلو ہوتا ہے. تو اس آدھا کلو اناج دینے کے برابر بھی نہیں. احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے ہم، اللہ کے رسول کے اس صحابہ کے مصداق، ان کے مثل، ان کے سمت ہم کبھی نہیں بن سکتے. یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ اپنے صحابہ کے مصداق، اپنے صحابہ کے تناظر میں کوئی نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ ان کا مرتبہ، ان کی چاہت بہت بڑی ہے. اسی لیے سلف الصالحین کو اگر ہم دیکھیں، تمام سلف الصالحین یہ صحابہ کے عقیدے میں بہت غور سے کیا. امام طحاوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں اور ان کی عقیدے کی کتاب ہے، تو عقیدے کی کتاب شروعات میں ہی یہ لکھتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتے ہوئے عقیدے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے ہیں، ان کے تعلق سے یہ جملہ کافی ہے، حبہم دین ایمان و احسان. صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا احسان ہے، اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا قرار دینا، اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا بولنا، تو چاہیے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، چاہے وہ صحابہ کون بھی ہو، کیسے بھی ہو، ان کے تعلق سے کچھ بھی آ جائے، لیکن صحابہ سے محبت یہ ہماری دین، یہ ہمارا دین. اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ كُفْرٌ وَطُغْيَانٌ. اور ان سے بغض رکھنا، ان سے عداوت کرنا، ان پر اعتراض و گالی گلوچ بکنا، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے، یہ سرکشی ہے کہ جو بندہ صحابہ سے بغض رکھے گا، جو بندہ صحابہ کو گالی دے گا، جو بندہ، جو طبقہ، جو لوگ، جو باشندے، جو کنٹری، کوئی بھی رہنے دے، اگر صحابہ کے خلاف کچھ کر دے تو ان کا ایمان مکمل نہیں اور ان کا دین یہ کچھ بات ہو گئی. یہ ہمارے سلف الصالحین عقیدے میں لا کر سکھاتے ہیں. ابن المبارک رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے ایک قول آتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری طرح صحابہ کو انکار نہیں کرتے، بلکہ صحابہ میں کچھ خاص لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی صحابہ ہیں جن کو ہم عزت دینا ضروری ہے. جو ایسے بہت بڑی بڑی غلطیاں کر گئے ان کو ہماری عزت لائق نہیں اور وہ صحابہ کہلانے کے لیے لائق نہیں. نعوذ باللہ. ایسے بھی لوگ آج کے دور میں ہیں اور ان لوگوں کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہت اعتراض جس صحابی پر آتی ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ. اور ابن المبارک رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ معاویہ تو عندنا محنہ. یہ ایسا نہیں کہ صحابہ کے تعلق سے اٹھا لو، ہم صحابہ پر ایمان لا لیے یہ کہہ لو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ معاویہ تو عندنا محنہ. ہمارے پاس صحابہ کو ایمان لانا، صحابہ کو تسلیم کرنا اگر کوئی کہہ دے تو اس کے زبان سے پہلی بات یہ نکلنی چاہیے کہ ہم معاویہ پر بھی ایمان لاتے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی مانتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی عزت دیتے ہیں اور وہی مقام ان کو بھی دیتے ہیں جو تمام صحابہ کرام کو. اللہ اکبر. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسی چیزیں بھی بکتے ہیں. تمام لوگوں یہ جان لینا چاہیے کہ صحابہ کا کوئی طبقہ ایسا نہیں، کوئی اونچا کوئی کم، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول فضیلت اور مرتبے میں ایک کے صحابہ کے ایک کے مقابلے میں ایک کو ترجیح دیے. ابو بکر کا ترجیح ابو بکر کے لیے ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی ترجیح عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، خلیفہ راشدین کی ترجیح ہے ان کے لیے، عشرۃ المبشرہ وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کوئی صحابہ ایسا نہیں کہ ہم ان پر اعتراض کریں. جس طبقے پر
آسمان والے نے رضامندی کا اظہار کر دیا، ہم زمین والے کیا کر ان پر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ یہ آخر یہ عنوان، یہ صحابہ کی عظمت، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ دو سبب آج ہمیں ضرور اس کے بارے میں آج کے دور میں ہم جاننا ضروری ہے۔ ایک تو وہ طبقہ جو آج کے دور میں صحابہ کرام کے خلاف ہر چیز کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، خوارج ہوں، اور صحابہ پر اعتراض کرنے والے تھوڑے تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کر کے صحابہ کو انکار کرتے ہیں۔ کوئی حدیث اٹھا لیتے ہیں، کوئی تفسیر و آیت اٹھا لیتے ہیں، اور تفسیر کرتے ہوئے ہماری عقل کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ حدیث میں جو مفہوم ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ صحابہ غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا ایمان وہ دوبارہ چیک کر لینا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، اور خاص کر آج کے حالات میں، آج کے دور میں جو سوشل میڈیا میں جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہے، خاص کر آج کے حالات میں جنہیں سوشل میڈیا میں ویڈیوز بنا کر ہیرو کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، کیا وہ حقیقی طور پر ہمارے ہیرو ہیں؟ کیا وہ حقیقی طور پر اسلام کی حمایت کرنے والے بن سکتے ہیں؟ جنہیں آج کے سوشل میڈیا، چاہے وہ انسٹاگرام، فیس بک، کوئی بھی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ ہاں، یہ ایران والے ہیں جو بام دار ہیں، جو اسلام کی حمایت میں کھڑے۔ یہ اگر سیاسی بات ہوتی تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہ بات عقدی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات اس طرح بٹھائی گئی، اس طرح ویڈیوز بنائے گئے ہیں کہ وہ ہمارے ہیرو بن گئے، وہ ہمارے پیشوا بن گئے جو صحابہ کو گالی دیتے، جو طبقہ، جو لوگ، جو حکمران صحابہ کو مانتے ہی نہیں، صحابہ کو گالی گلوچ دیتے ہیں، صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کیوں کر ہمارے پیشوا بن سکتے ہیں؟ وہ کیوں کر اسلام کی حمایت بن سکتے ہیں؟ جائیے جا کر ہسٹری پڑھیے، جائیے جا کر ہمارے تمام لوگوں کے، ہمارے مسلمانوں کا جو بھی ہے ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، اس طبقے سے کیا اسلام کو نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ پوری تاریخ گواہ ہے، کبھی اسلام کو اس طبقے سے کبھی اسلام کو نفع نہیں ہوا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان، افسوس کی بات ہے کہ یہ ویڈیوز جو تمام لوگوں کے موبائل میں یہ دیکھ کر یہ تک کہنے لگے کہ یا علی، یا عباس، یہی ہے ہمارے اصل چیز۔ ہم سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہم اپنے صحابہ کو بھول جائیں، کیونکہ ہم اپنی حقیقی جو چیزیں شریعت میں بتائی گئی اسے بھول جائیں، اور یہ چیزیں اس لیے ہمیں برین واش کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم ہمارے دین سے ہٹ بیٹھے، ان کے دین کو ہم سچ مان لیں اور تسلیم کریں، ان کو فالو کریں، اس لیے یہ تمام چیزیں ہم پر ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی فاجر کوئی خبر لائے تو تفتیش کر لیجئے، ریسرچ کر لیجئے۔ ایسا نہیں کچھ بھی آ گیا واٹس ایپ میں، کچھ بھی آ گیا ہمارے سوشل میڈیا میں ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ہم اسے مان لیں گے، نہیں میرے بھائی۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، واللہ یہ طبقہ ایسا طبقہ ہے جس کے ذریعے اسلام کو کبھی اسلام کو نفع نہیں پہنچا، بلکہ الٹا اسلام کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ تو جان لے ہمارے نوجوان، ہمارے معاشرے کے مسلمان، ہمارے اس دیش کے مسلمان، جان لے کہ یہ طبقہ بظاہر کچھ بھی کر لے، جب تک ان لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں تو ہم کیوں کر ان کو ہمارا رول ماڈل مان سکتے؟ چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کو، ان کی اصلی زندگی کو، ان کے قربانیوں کو، ان کی عظمت و فضیلت کو جانیں، اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ جیسا امام مالک نے کہا کہ قرآن، شریعت، حدیث جیسا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بھی سکھاؤ۔ صحابہ کون ہے سکھاؤ، صحابہ کی قربانیاں سکھاؤ۔ اگر صحابہ میرے بھائی اس وقت اللہ کے رسول کے فرمان کو مان کر دنیا بھر بکھر نہ جاتے تو آج ہم اسلام کے اس سائے میں امن و امن کے ساتھ نہیں رہتے۔ سوچ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا آخر میں، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جان لو میرے صحابہ، یہاں جو آج حاضر ہیں، جو یہاں سے آج غائب ہیں، جو یہاں نہیں ہے حجۃ الوداع میں، ان تمام کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سننے کی دیری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ دنیا بھر میں بکھر گئے، دنیا بھر میں چلے گئے۔ مدینے کو اٹھا لیجئے، کتنے صحابہ کے قبر ہیں؟ مشکل سے 10,000 ہیں،
اگر ہم کل 30,000 20,000 بھی مان لیں مکہ اور مدینے میں، بقیہ صحابہ کے کہاں؟ پتہ نہیں کیوں؟ کیونکہ صحابہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہمارے لیے ہمارا فکر کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اٹھاتے ہوئے، صحابہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے دیش کو، اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر دین اسلام کو پھیلانے کے لیے چلے، ہمارے لیے قربانی کی۔ تو ہم ہمارے ہیروز کے بارے میں جاننا چاہیے، ہمارے رول ماڈل کو ہم اب فٹنس کرنے کی ٹائم ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ صحابہ کون سا طبقہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اس طبقے کو اتنی عظیمت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی جیسی عزت، جیسی عظمت اور فضیلت ہے ویسی کرنے کے توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام تمام صحابہ اور صحابیات کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اس نئے سال کا آغاز کیا اسی طرح اللہ ہم تمام کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، آمین۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔